بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مکتوب نمبر 64۔ یہ مکتوب بھی سیادت و ستائش کی پناہ والے شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا۔ جسمانی اور روحانی لذت اور رنج اور غم کے برداشت کرنے کی ترغیب اور اس کے مناسب بیان میں۔ سلمکم اللہ سبحانہ و عافاکم فی الدارین بحرمت سید الثقلین علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سید الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ کو دونوں جہان میں سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ دنیا کی لذت اور رنج و غم دو قسم کے ہیں، نمبر 1 جسمانی، نمبر 2 روحانی۔ جس چیز میں جسم کے لیے لذت ہے تو روح کے لیے اس میں درد اور رنج ہے، یہ الٹ ہے معاملہ۔ جو جسم کو لذت دیتی ہے وہ روح کے لیے رنج ہے، اور جس چیز سے جسم کو رنج پہنچتا ہے روح کو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو روح اور جسم کے تقاضے متضاد ہیں، پس روح اور جسم ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس لیے ایک لذت میں ہے تو دوسرا تکلیف میں ہے۔ اس جہاں میں چونکہ روح جسم کے مقام میں اتری ہوئی ہے، یعنی یہ جہان اصل جسم کا جہان ہے، روح اس کے جہان میں مہمان بن کے آیا ہوا ہے، اور جسم اور جسمانی کی گرفتار ہوئی ہے۔ روح جو ہے یا یہاں گرفتار ہے، اس لیے روح بھی جسم کے حکم میں ہو گئی ہے، تو اس نے اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے روح نے جسم کے تقاضوں میں، اس کی لذت سے لذت یاب اور اس کے رنج اور الم سے درد مند ہو گئی ہے۔ اب یہ چونکہ ڈھال لیا تو جو چیز جسم کو لذت دے رہی ہے تو روح بھی اسے لذت پانے لگی ہے، جس سے جسم تکلیف محسوس کر رہا ہے روح بھی تکلیف محسوس کرنے لگی ہے، اور حقیقت میں تقاضے الٹ تھے۔ یہ عوام کل انعام کا مرتبہ ہے، تو عوام کی جو روح ہے وہ جسم کے تابع ہو چکی ہے، اب جسم جو کچھ محسوس کرے گا وہی ان کی روح محسوس کرے گی۔ آیت کریمہ ثم رددناہ اسفل سافلین، سورۃ وتین میں، پھر ہم اس کو سب سے کم تر مخلوق کے درجے میں لوٹا لائے، یعنی انسان نے کافر ہو کر اپنی فطرت سلیمہ کو ضائع کر دیا، تو اس کی وجہ سے اس کو ہم نے بہت نچلے درجے میں لوٹا دیا۔ یہ انہی کے حال پر صادق آتی ہے۔ یہ آیت جو ہے، اگر روح اس گرفتاری سے رہائی حاصل نہ کرے اور اپنے اصلی وطن کی طرف رجوع نہ کرے تو ہزار ہزار افسوس۔ اگر روح اسی طرح سے گرفتار رہے جسم کے اندر اور اپنی اصلی حالت پر اس کو نہ لوٹایا جائے تو یہ بہت بڑے خسارے کی بات۔ شعر لکھا فارسی کا جس کا ترجمہ یہ ہے نزول آخری میں آدمی، پس ہے محروم مقام محرمی، گر نہ لوٹے اس سفر سے وہ غریب، کیا کہوں بس ہے نہایت بد نصیب۔ یہ روح کی بیماری ہی کی وجہ سے ہے کہ انسان اپنے درد اور رنج کو لذت اور لذت کو درد اور رنج سمجھتا ہے، یعنی جو چیزیں جسم کو تکلیف دے رہی ہیں وہ روح کو لذت دے رہی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن روح بھی تکلیف محسوس کر رہا ہے جسم کی تکلیف کے ساتھ، تو یہ اس کا عیب ہے، یہ اس روح کا عیب ہے۔ جیسا کہ صفراوی مزاج والا شخص صفرا کی بیماری کے باعث میٹھی چیز کو کڑوی محسوس کرتا ہے، تو یہاں روح بیمار ہو گئی، جسم کے اندر گرفتار ہو گئی، تو جو اس کو چیز تکلیف محسوس کرنی چاہیے وہ لذت محسوس کر رہی ہے، جو لذت محسوس کرنی چاہیے وہ تکلیف کر رہی ہے۔
پس عقل مندوں پر اس مرض کے دور کرنے کی فکر کرنا لازم ہے تاکہ جسمانی رنج اور مصائب میں خوش و خرم زندگی بسر کریں۔ یعنی جب انسان کی جسم تکلیف ہو تو روح لذت پائے، روح لذت پائے، اور روح کی لذت اتنی ہو کہ وہ جسم کی تکلیف اس کو محسوس نہ ہو۔ اب دیکھیں جو صحابہ کرام کے حالات ہم پڑھتے ہیں تکلیفیں اٹھانے کے، کہ جسمانی طور پر وہ کتنی تکلیف میں ہیں، لیکن اس تکلیف کے باوجود تکلیف کا اثر ان پر نظر نہیں آ رہا، وہ خوش ہیں اور وہ ہنس رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے اصل میں کہ جہاں جسم کو تکلیف ہو رہی ہے روح خوش ہو رہی ہے کہ میرا اللہ خوش ہو رہا ہے، مجھے اس پر انعام مل رہا ہے، روح لذت میں ہے۔ اب لڑائیوں میں دیکھیں، کفار کے مظالم میں دیکھیں، کتنی اذیت ناک تکلیفیں دے رہے ہیں وہ، لیکن وہ خوش ہیں۔ مجال نہیں ہے کہ وہ ذرا برابر پھسل جائیں اور پریشان ہو جائیں، مطمئن ہیں۔ اب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے تیر اور تلواریں کے زخم لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں، احد کی لڑائی میں، یہ بازو شل ہو گیا، یہ بازو شل ہو گیا، جسم پر لو لہان ہیں، لیکن مجال ہے، بلکہ کوئی تیر لگا تو انگلی کٹ کے دور جا پڑے، واہ واہ نکلا، واہ واہ مزہ آ گیا۔ اب یہ لذت یعنی جسم کو تکلیف ہو رہی۔ آج ہی میں ایک عجیب صحابی ہیں حضرت زید بن خطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، ماں الگ الگ ہیں، باپ ایک، ستیلے بھائی، زید بن خطاب، یہ پہلے مسلمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے مسلمان۔ تو یہ مسلمہ کذاب کے خلاف جو لڑائی ہو رہی تھی، مسلمہ کی بڑی سخت لڑائی تھی اور مقابلہ بھی بہت سخت تھا، ادھر سے 40,000 کا لشکر، ادھر سے 10,000 کا۔ تو ان کے پاؤں پر کسی نے حملہ کیا اور پاؤں کے اندر ٹانگ ہی کٹ گئی، پاؤں ہی کٹ کے دور جا پڑا۔ کتنی بڑی تکلیف کہ سرے سے پاؤں ہی کٹ کے علیحدہ ہو گیا۔ تو حضرت نے وہ اپنا کٹا ہوا پاؤں قاتل کو اٹھا کے مارا، اپنا کٹا ہوا پاؤں، جو پاؤں کٹا وہی اٹھا کے اس کو مارا اور وہ اسے مر گیا۔ لیکن ظاہر خود جو اتنا بڑا زخم آیا ہے کہ پاؤں ٹانگ کٹ گئی، تو پھر اس کی زخم کی ایسے خود بھی شہید ہو گئے بعد میں۔ یعنی یہ اتنا حوصلہ کہ ہمارا تھوڑا سا خون بہ جائے بس ہو جاتی ہے کہ مر گیا میں، ختم ہو گیا، وہاں پاؤں کٹ گیا اور وہی کٹا ہوا پاؤں اٹھا کے اس کو مار رہے ہیں اور حوصلے میں ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ یہ ہے اصل وہ چیز جس کو حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ جسم کی تکلیف روح کو لذت دے رہی۔ آگے شعر لکھا کہ اس طرح کے عیش و عشرت کے لیے 100,000 جان کی بازی کرے، اور جب اچھی طرح غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں درد اور رنج اور مصیبت نہ ہوتی تو پھر دنیا کی قدر و قیمت جو کے ایک دانہ کے برابر بھی نہ ہوتی۔ اس جہان میں اگر تکلیفیں نہ ہوتی، لذتیں ہی لذتیں ہوتی، تو اس جہان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ اس دنیا کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو یہاں کے مصائب اور حوادثات زائل کرتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں ظلمتیں ہی ظلمتیں، وہ جو ظلمتیں ہیں وہ انسان کے اوپر آنے والی تکلیفیں ان ظلمتوں کا اثر ختم کر دیتی۔ حوادثات کی تلخی کڑوی دوا کی طرح نفع دینے والی ہے جو کہ مرض کو دور کرتی ہے۔ تو وہ ظلمتیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ ظلمتیں بندے کو اپنے اللہ سے دور کرنے والی ہوتی، ان ظلمتوں کا اثر یہ ہوتا ہے۔ اور جب اوپر سے تکلیف آتی ہے پھر بندہ لوٹتا ہے اپنے رب کی طرف، پھر اس کو اللہ یاد آتا ہے۔ تو یہ ہے یعنی اس کا اثر یوں زائل ہوتا ہے۔ لیکن آج کل ایک ہمارا عجیب ذہن بن گیا کہ جو تکلیف آئے وہ تکلیف کسی نے کوئی جادو کرا دی ہے، یعنی وہ ظلمت کی ازالے کا سبب نہیں بنتی کہ تلاش کرو کہ کس نے میرے اوپر کروایا ہے۔
کس نے کروایا؟ اس کے کرائے ہوئے کی وجہ سے یہ میرے اوپر مصیبت آئی، ورنہ میں تو ٹھیک۔ تو جو مقصد تھا تکلیف کا کہ اس تکلیف سے دنیاوی ظلمت اس کی ہٹنی چاہیے، رجوع اللہ بڑھنا چاہیے، وہ نہیں بڑھ پاتا، یہ نقصان کر رہے ہیں یہ عام عملیات والے لوگ، لوگوں کو اس طرف وہ ذہن آنے ہی نہیں دیتے۔ اگر کسی صحیح آدمی کے پاس آ بھی جائے تو وہ ذہن میں یہ بیٹھا ہوتا ہے بس ہمیں کوئی پڑھائی ایسی دے دیں، کوئی تویز ایسا دے دیں کہ فوراً ہمارا کام بن جائے، نماز وغیرہ، کوئی توبہ رجوع اللہ وہ ہم سے نہیں ہو پاتا، اس کی طرف ہمیں نہ لگائیں، یہ بڑا نقصان ہے۔ تو یہ جملہ فرمایا کہ اگر دنیا میں درد و رنج اور مصیبت نہ ہوتی تو پھر دنیا کی قدر و قیمت جو کے برابر بھی نہ ہوتی۔ درد و رنج جو تکلیفیں ہیں یہ دنیا کو، زندگی کو قیمتی بنا رہی ہیں۔ کیوں؟ آگے وجہ لکھی کہ اس دنیا کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو یہاں کے مصائب اور حوادثات یہ زائل کرتے ہیں۔ حوادثات کی تلخی کڑوی دوا کی طرح نفع دینے والی ہے جو کہ مرض کو دور کرتی ہے۔ اس فقیر کو محسوس ہوا ہے کہ لوگ عام دعوتوں میں جو کھانا پکاتے ہیں وہ خالص نیت کا لحاظ نہیں کرتے۔ اس کے کھانے والوں میں سے بعض لوگ گلہ اور شکایت کرتے ہوئے اٹھتے ہیں اور اس کھانے اور صاحب طعام میں نقص اور عیب نکالتے ہیں، اور صاحب طعام کا دل اس بات سے شکستہ ہو جاتا ہے کہ میں نے ان کے لیے کھانا پکایا، یہ الٹا شکریہ ادا کرنے کے بجائے عیب نکال رہے ہیں۔ اب یہ جو دل شکستہ ہوتا ہے نا، وہ جو کھانا پکانے میں اخلاص کی کمی تھی، وہ اس شکستہ دل کی وجہ سے وہ کمی دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو تانے سنے یہ بظاہر تکلیف دے ہوئے لیکن حقیقت میں رحمت بن گئے۔ تو صاحب طعام کی یہی شکستگی اس ظلمت کو جو نیت میں خلوص نہ ہونے کی وجہ سے کھانے میں آ گئی تھی دور کر دیتی ہے اور قبولیت کے مقام میں لے آتی ہے۔ تو یا تو پہلے سے ہی اعلیٰ اخلاص والے مقام کے ساتھ وہ دعوت کرتا، وہ حاصل نہیں تھا۔ بعض دفعہ بعض جگہوں پر جانا ہوتا ہے تو کچھ بچے ہمارے شاگرد وہ کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مدرسہ بنایا، کہیں کام کیا، تو اب ظاہر ہے شروع میں اچھی خاصی مشکلات مالی اور دوسری طرح کی آتی ہیں، ماحول موافق نہیں ہوتا، لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، مالی وسائل نہیں ہوتے، تو اچھے خاصے بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ان سے فقیر یہ عرض کرتا ہے کہ دیکھو مال کسی کا، پڑھانے والا استاد دوسرا، پڑھنے والے بچے اور، لیکن اجر آپ کو ملنا ہے تو آپ کو کس چیز کا ملنا ہے؟ قبولیت آپ کو ملنی ہے۔ اس کے لیے یا تو اعلیٰ درجے کا اخلاص اور رجوع اللہ اور اعلیٰ درجے کی ولایت وہ حاصل ہوتی، وہ نہیں ہے تو اس کے بغیر، اس رونے دھونے کے بغیر قبولیت نہیں ملتی۔ تو اللہ پاک یہ تھوڑی سی پریشانیاں ڈال کے آپ کو اس رونے دھونے کے مقام میں لے آتے ہیں تاکہ روئیں دھوئیں اور قبولیت آ جائے۔ تو یہ تنگیاں انسان کو اونچا لے جاتی ہیں۔ اگر اس جماعت کی طرف سے گلہ اور شکوہ نہ ہوتا اور صاحب طعام کے دل میں انکساری اور عاجزی پیدا نہ ہوتی تو کھانا سراسر ظلمت اور کدورت سے بھرا رہتا۔ اس صورت میں قبولیت کی امید کی کیا گنجائش ہوتی؟ پس کام کا دار و مدار شکستگی اور بیچارگی پر ہے، اور ہم ناز میں پلے ہوئے عیش و عشرت کے طالبوں کے لیے یہ کام مشکل ہے۔ اللہ نے ہمیں وسعتوں میں، انعامات میں رکھا اور ہم پریشانی دیکھنا نہیں چاہتے، اور پریشانی کے بغیر ہماری اصلاح نہیں ہونی، ظلمتیں نہیں ہٹنی، رجوع اللہ نہیں نصیب ہونا، تو اللہ پاک چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے اس حدیث پاک کا مصداق کہ بعض دفعہ ایک بندے کو اللہ پاک جنت میں زبردستی لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے پریشانیاں ڈال کر، اور وہ رو رہا ہوتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ نص قاطع ہے۔ اور عبادت سے مراد یہاں عاجزی اور انکساری ہے۔ پس انسان کی پیدائش سے مقصود خالق کائنات کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا ہے،
خاص طور پر مسلمانوں اور دیندار لوگوں کے لیے، کیونکہ دنیا ان کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ میں عیش اور عشرت ڈھونڈنا یہ عقل سے دور ہے۔ بس آدمی کے لیے محنت اٹھانے کی مشق کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور اس بوجھ کے اٹھانے کی ورزش سے کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہے۔ حق سبحانہ و تعالی آپ کے جد بزرگوار علیہ وعلی آلہ من الصلوات اتمہا ومن التحیات اکملہا کے طفیل ہم بے طاقتوں کو اس حقیقت پر استقامت عطا فرمائے۔ تو یہ ایک حقیقت کہ مصائب جو ہیں وہ انسان کو بہت اونچا لے جاتے ہیں، پریشانیاں دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے کہ انسان صبر سے کام لے۔ صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رضا بر قضا، یا اللہ میں تیرے اس تقدیر پر اور فیصلے پر راضی ہوں۔ رضا بر قضا، صبر سے کام لے۔ صبر یہی ہے، باقی دکھ ہونا، رنج ہونا اور تکلیف کا ہونا وہ غیر اختیاری چیز ہے، وہ ہونی ہے، وہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ رونا آ جانا، بے بسی کا نکل جانا، تو ایک رضا بالقضا، اور دوسرا اس میں کوئی خلاف شرع کام نہ کرے، اپنے آپ کو شریعت کی حدود میں محفوظ رکھے، تو استقامت کے ساتھ، تو پھر وہ جو مشقت ہوتی ہے وہ ایک نہ ایک دن اپنے اچھے ثمرات ضرور ظاہر کر کے انسان کو دیتی ہے وہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرمائے۔